حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے سراج الامہ کشف الغمہ حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت سب کو رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سوانح حیات، آپ کی ولادت مبارکہ اور آپ کا علم سیکھنا، آپ کے اساتذہ اور آپ کے شاگرد، آپ کی علمی فقاہت اور براہ راست صحابہ سے ملاقات کرنا اور ساتھ صحابہ سے جو براہ راست آپ نے روایتیں لی ہیں وہ میں نے تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور آج بھی ان روایتوں کا ذکر کروں گا کہ جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ایک واسطہ ہے، براہ راست صحابی سے روایت کی، اور بعض جگہ دو واسطے ہیں، یعنی آپ نے اپنے استاد سے روایت کیا، بعد تین واسطے ہیں کہ آپ کے استاد نے اپنے استاد سے حدیث مبارکہ کی روایت لی، کہیں ایک واسطہ، کہیں دو واسطے اور کہیں اس سے زیادہ۔ ان روایتوں کا میں آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے کتنے بڑے امام ہیں، اور پھر آپ نے جو حدیث کی خدمت کی اور احادیث مبارکہ سے مسائل کا استنباط کیا، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ 70 سے زیادہ علماء محدثین نے آپ کی تعریفیں کی ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، اور ان میں سے چند ایک کے نام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جن نے آپ کی تعریفیں کی ہیں وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، حدیث کی دنیا کے بہت بڑے امام تھے۔ حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین یعنی امام محمد باقر علیہ السلام، انہوں نے بھی حضرت امام اعظم کی بڑی تعریف کی ہے۔ امام جعفر صادق، امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین یعنی امام باقر علیہ السلام، یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور وہ بیٹے ہیں آگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسین شہزادے ہیں علی مرتضیٰ شیر خدا کے، اور علی شیر خدا جو ہیں انہوں نے براہ راست حدیث نبی پاک سے روایت کی ہیں۔ تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں، ویسے تو میرے اساتذہ کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، یعنی 4000 استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور آپ کے شاگردوں کی تعداد ہے 3 لاکھ، 12,90,000 مسائل آپ نے قرآن و حدیث سے اخذ کیے، زندگی میں 77,000 قرآن پاک آپ نے تلاوت فرمائے، اور براہ راست جس طرح کے پہلے ذکر ہو چکا 72 صحابہ سے آپ نے ملاقات کی ہے، اور 7 صحابہ تو مستند روایت سے ثابت ہیں کہ آپ نے ان سے نبی پاک کی حدیثیں ان صحابہ سے سنی ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے استاد حضرت ابو جعفر محمد بن علی بن حسین امام باقر علیہ السلام بھی ہیں، اور
آگے ان کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق، آپ نے ان کی بھی شاگردی اختیار کی۔ آگے خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اثنتان لہلک النعمان، آپ فرماتی ہیں اگر جعفر صادق کی خدمت کے میں 2 سال نہ پاتا، یعنی ان کی شاگردی میں اگر نہ آتا، 2 سال ان سے علم حاصل نہ کرتا، تو امام اعظم خود اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ لیکن جعفر صادق جو ہیں یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، اماموں کے 12 افراد ہیں جو امام کہلاتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، یہ چوتھے امام ہیں۔ 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں اگر میں ان کی خدمت نہ پاتا، صحبت نہ پاتا، تو میں کس قدر نقصان اٹھاتا کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ تو پتہ چلا اللہ والوں کی صحبت سے بڑا کچھ ملتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ یہی اہل علم اللہ والے ہیں۔ تیسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان کی صحبت کو اختیار کرو۔ جب ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو ظاہر ہے صحبت کا رنگ آئے گا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں اور ایمان تازہ کرے اللہ والوں کی باتوں کا کیا کہنا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ میں مٹی کو لیا۔ کس کو لیا؟ مٹی کو۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو سونگا، جب سونگا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا تو عام مٹی ہے اور مٹی سے خوشبو کیسے آئے؟ کہا سعدی بات یہ ہے میں ہوں تو مٹی ہیں، لیکن چند ایام، چند دن رسولوں کی صحبت میں رہی۔ آپ اندازہ کر کے خود ہی دیکھ لیں، مٹی کے اوپر گلاب کے پھول ڈال دیں، کسی قبر کے اوپر مزار پہ ڈالیں، جب اس مٹی کو آپ چند دن کے بعد سونگے تھے تو اس سے خوشبو آ رہی ہوگی، آئے گی کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت کا بھی ایسا ہی اثر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں صحبت سالے تو راہ سالے کند، صحبت تالے تو راہ تالے کند۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا کرتی ہے اور بری صحبت اس کو برا کرتی ہے۔ بات آئی ہے تو میں سہارا عارف کھڑی کے کلام کا ضرور لوں گا۔ فرمایا چنگے بندے دی صحبت یارو تے وانگ دکان اتارا، اتر پاویں خریدی نہیں تے ہلے آن ہزاراں۔ فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء کی صحبت میں بیٹھنے والے فرمایا ہدایت کے ستارے بن گئے، صحابی بن گئے۔ جو ان کی صحبت میں بیٹھے وہ تابعی بنے، جو ان کی صحبت میں بیٹھے وہ تبع تابعی بنے۔ اور فرمایا جو عثمان غربنی کی صحبت میں بیٹھے وہ غریب نواز بن گئے، جو قطب الدین کی صحبت میں بیٹھے وہ فرید الدین بن گئے، جو شمس الدین سیالوی کی صحبت میں بیٹھے تاجدار گولڈا بن گئے۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے لوگ اللہ والے
بن جاتے ہیں، اور بعض ڈاکو بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ڈاکہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کی صحبت انسان کو متکبر بنا دیتی ہے۔ دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو دنیا کی محبت ملے گی، عورتوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو شہوت میں اضافہ ہو جائے گا، بچوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو عزت و وقار چلا جائے گا، اور علم والوں کی صحبت میں بیٹھے گے تو علم ملے گا، اور ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھو گے تو ولایت کا ظہور ہو جائے گا۔ کہ برے بندے دی صحبت یارو تے وانگ دکان لوہارا، کپڑے پاویں او کنج کنج مئیے تے چڑکا پین ہزارا۔ فرمایا کہ برے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے آگ کی چنگیاریاں کپڑے کو جلا کے راکھ کر دیتی ہیں۔ برے بندے کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیکیوں کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور بری صحبت میں رہ کے فرمایا کہ تمہاری نیکیوں کو ایسے ختم کر دیا جائے گا جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے آج نیک صحبت کی طرف لوگ کم آتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کی خدمت میں رہے، تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دنیا میں عقل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، سوچ اور تقویٰ کے لحاظ سے نعمان ابن ثابت سے زیادہ کوئی متقی نہیں دیکھا۔ جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے مسائل کو اخذ کرنے میں، استنباط کرنے میں جس کو بڑا ذہین و فطین اور فقہی اور عقل مند پایا ہے وہ نعمان ابن ثابت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو فارس کا شخص ہوگا، جو علم سریا آپ کے اوپر ہوگا وہاں سے لے آئے گا، ایمان سریا کے پاس ہوگا وہاں سے لے آئے گا، وہ میری امت کا چراغ ہوگا، وہ علم کا چراغ ہوگا، علم کا چراغ ہوگا۔ تو فرمایا یہ امام صاحب وہ ہیں جن کی تعریف خود مصطفیٰ کریم جانے جانا مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں، جن کی تعریف صحابہ نے فرمائی ہے، جن کی تعریف تابعین نے فرمائی ہے۔ حماد بن ابو سلیمان جو آپ کے استاد ہیں انہوں نے بھی آپ کی تعریف فرمائی، بڑے اچھے عالم۔ مصعر بن قدام انہوں نے آپ کی تعریف، ابو شیخ سخستانی یا سختیانی رحمت اللہ علیہ، اعمش بخاری کے اندر ان کی روایتیں بھی ہیں اور مسلم شریف کے اندر بھی ہیں، ترمذی کے اندر ہیں، ابن ماجہ، شعبہ بن حجاج ان کی روایتیں بھی، سفیان ثوری کی بھی ہیں، مغیرہ بن مقسم، حسن بن صالح بن حی، سفیان بن عیینہ بہت بڑا محدث ہے، انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے۔ حضرت حجر بن عبد الجبار حضرمی، زہیر بن معاویہ، امام عبد الرزاق نے بھی آپ کی تعریف کی ہے امام اعظم کی۔ امام عبد الرزاق پتہ ہے کون ہے؟ انہوں نے مسجد نبوی کے اندر حدیث پڑھائی ہے، اور ان کی زیارت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام آتے تھے، اتنا بڑا امام ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک نے بھی امام اعظم کی تعریف فرمائی ہے، اور امام شافعی نے تو بڑی تعریف فرمائی ہے۔ امام شافعی ان کا نام ہے اصل محمد بن ادریس الشافعی۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب میرا مسئلہ کوئی حل نہیں ہوتا نا، میں فلسطین بیت المقدس سے سفر کر کے آتا ہوں، امام اعظم کے مزار کے قریب مسجد میں 2 نفل پڑھتا ہوں، پھر ان کے مزار پہ حاضری دیتا ہوں اور کہتا ہوں یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، اپنے بندے ابو حنیفہ کے وسیلے سے یہ حل کر دے۔ اللہ فوراً حل کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ امام شافعی بھی اتنا بڑا امام ہو کے وسیلہ امام اعظم کا لیتا ہے۔ اور فرمایا کل فی الفقہاء فی عیال ابی حنیفہ، فرمایا جتنے فقیہ ہوئے ہیں یا قیامت تک ہوں گے وہ علم کے اندر امام اعظم کے سامنے بال بچے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام ابو
ابو رزمہ انہوں نے بھی آپ کی تعریف فرمائی ہے، محمد بن صاحب قلبی، حسن بن عمارہ جنہوں نے امام اعظم کو غسل دیا تھا اور غسل دیتے ہوئے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج علم کا سورج غروب ہو گیا ہے، بہت بڑے امام ہیں۔ اور اس کے علاوہ عبید اللہ بن موسیٰ، محمد بن جابر اسمائی، شفیق بلخی، علی بن عاصم، یحییٰ بن نصر، خلیل بن احمد نفی نے بھی امام صاحب کی تعریف فرمائی ہے۔ اور اس کے علاوہ شیخ ابو الفتح کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کرنے والے اہل علم کی تعداد 68 ہے، 2 کم 70، اور آپ کے 2 جلیل القدر ائمہ امام محمد بن حسن شیبانی، امام حسن بن زیاد کو شامل کر لیں تو جلیل القدر اہل علم کی تعداد 70 ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ بھی فرمایا کہ یہ اتنے بڑے علم کے امام تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ تو یہ تعریف اگر اسی کے اوپر لب کشائی کرتا رہوں تو ایک ایک تعریف کرنے والے کی جب آسمان حیات ہم کھولیں گے اور اس کو واضح کریں گے اور بیان کریں گے تو گھنٹوں گزر جائیں۔ اب براہ راست وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جو امام اعظم نے براہ راست صحابی سے روایت کی ہے۔ یہ سنو، اس میں بہت، بلکہ میں کہتا ہوں جتنے مسئلے ہیں سب کا حل اس کے اندر ہے، اس روایت کے اندر۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جو اس حدیث سے حل نہ ہوا ہو۔ اب سنو، ابو حنیفہ عن جابر عبد اللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما رزقت ولدا قط ولا ولد لی قال فأين أنت من كثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ترزق بها ما ولد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، سوال بھی سنو اور پھر جواب بھی سنو اور پھر نبی پاک کے حدیث کی برکت بھی سنو اور جس بات کی وصیت کی ہے اس پہ عمل کرنے کے پھر جو فائدے اور ثمرات ملتے ہیں اس کو بھی سنو۔ شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اولاد نصیب نہیں ہے، میرا کوئی بچہ نہیں ہے۔ نبی پاک سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ کچھ عمل تو بتا دیں تاکہ اللہ مجھے اولاد دے دے، بہت سارے ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، تو وہ سن لو، اس پہ عمل کر لیا کریں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ بعض لوگ بیٹیوں کے طلبگار ہیں، بیٹے بہت ہیں، بیٹیاں بھی اللہ دے گا۔ بعض لوگ بیٹوں کے طلبگار ہوتے ہیں، اس حدیث پہ عمل کریں اللہ بیٹے دے دے گا۔ اور بعض تو خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دونوں دیے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی ہوتی بھی نہیں ہے۔ تو اگر اس کو پڑھ لیا جائے، عمل کر لیا جائے تو اللہ صاحب اولاد کر دے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اگر تو اولاد چاہتا ہے تو کثرت سے استغفار کیا کر۔ کیا کیا کر؟ استغفار۔ توبہ اور ہوتی ہے، استغفار اور ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ توبہ تو ہے کہ واضح طور پہ اپنے لفظوں میں گناہوں کی معافی مانگنا، اور استغفار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے کہ جن لفظوں کو سرکار دو عالم نے اپنی زبان نبوت سے بیان کیا۔ اور باب التوبہ مشکات کے اندر 2 حدیثیں موجود ہیں، اس کو بھی سن لو، ساتھ بات آئی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 70 مرتن استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما، ہر طرح کے گناہ، جبکہ نبی سے کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی گناہ گار ہے تو اس کا ایمان ہی چلا گیا۔
ہاں نبی کے صدقے ہماری خطائیں معاف ہوتی ہیں، نبی کے صدقے جب حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو خطائیں معاف ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ دوسری روایت ہے اللہ تعالیٰ کی حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میاتم مرہ، میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو 100 مرتبہ دن میں استغفار کرنا یا 70 مرتبہ استغفار کرنا یہ نبی پاک کی سنت ہے، تو یہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ یہ 100 تو حدیث میں تعداد بتائی ہے یا 70 ہے، اگر کوئی 1000 مرتبہ بھی کرے تو جائز ہے، کوئی 10,000 مرتبہ بھی کرتا ہے تب بھی جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا یہ اہل اللہ کا اور نبی پاک کی سنت ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا باکثرت اللہ سے استغفار کرو، کثرت سے، کثرت الاستغفاری یعنی کثرت سے استغفار کرو۔ اور دوسرا کیا فرمایا وکثرت الصدقۃ ترزق بہا ما ولد، کثرت سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب اولاد کر دے گا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس شخص نے صدقہ کرنا شروع کر دیا، استغفار شروع کر دیا، تو اس کی برکت کیا ملی؟ اللہ نے اسے 9 بیٹے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اسے 9 بیٹے عطا فرمائے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی کرے، معافی مانگے، عذر خواہی کرے، وہ تو ویسے ہی عطا کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جیسے ہی روتا ہے اس کی آنکھ سے جو قطرہ بہتا ہے اللہ کے خوف سے وہ گرنے نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو جاتی ہے کہ قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ رے ماں، مل کے پڑھے رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ رے ماں، ہے ماج و مائل بتا اور بھی کچھ ماں، ہے آج و مائل بتا اور بھی کچھ ماں، اس در پہ الزام ہوا حسن طلب کا جولی میری بھر بھر کے کہا مانگ ارے ماں، مل کے پڑھے جھولی میری بھر بھر کے کہا مانگ ارے ماں، ہے آج و مائل باتا اور بھی کچھ ماں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور رب سے معافی مانگنے والا، استغفار کرنے والا اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ تو یہ روایت امام اعظم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے کی تھی، یہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ ایک دوسری روایت ہے، اور یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کن سے روایت کی ہے؟ حضرت حماد سے، انہوں نے ابراہیم سے، ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم، ٹھیک ہے۔ قال اذا كان يوم القيامة وضعت حسنات الرجل في كفه الميزان ووضعت سيئاته في كفة أخرى فشالت سيئاته حسناته حتى إذا سيا فظن النار إلى آخره۔ حدیث کا کافی متن ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی کی نیکیاں میزان کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور اس کی برائیاں دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں گی، تو اس کی برائیوں کا پلڑا
نیکیوں پر بھاری ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ شخص مایوس ہو جائے گا اور جہنم کے بارے میں گمان کرے گا کہ اب نیکیاں تو میری کم ہو گئیں، بدیاں بڑھ گئیں، تو اب جہنم میں جانا تو یقینی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہوئے سنتے ہیں ہم تو سیدھے ہی جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ ہے۔ ایک تو اللہ کا خوف نہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں، اور دوسرا ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کا اظہار سمجھو کرتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں نمازیں پڑھو جی، دین پہ چلو، اللہ کے راستے میں آؤ، مسجد میں آؤ۔ نہیں جی، آپ لوگ تو جنتی لوگ ہیں، ہم نے تو سیدھا جہنم میں جانا ہے۔ تو میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا تو جہنم میں جائے گا، نہ اللہ نے کسی کو کہا ہے، نہ اللہ کے محبوب نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو یہ نا امیدی کفر ہے، ایک چوری اور دوسرا کہتے ہیں سینہ زوری۔ چلو دین پہ نہیں چلتے، نمازیں نہیں پڑھتے، گناہ گار ہے، پڑھنی چاہیے، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اور دوسرا کہنے دیا ہم تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ بہت ہی بری بات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو اپنے عرش پہ بھی لکھ دیا میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی۔ اور بعض بزرگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ رحمت حق بہانہ می جو ید، لوگوں اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بندے کی کوئی ایک ہی چھوٹی سی نیکی بھی ہو تو میں بخش دوں۔ مثلاً ایک ایسا بھی ہوگا جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اور ایک کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، اللہ فرمائے گا جا ایک نیکی لے آ، جنت میں چلا جا۔ وہ جب نکلے گا ایک کے پاس ایک ہی ہوگی، کہا میں نے تو پتہ نہیں کیا میرا معاملہ بننا ہے، یہ ایک ہے، تیرا کام بنتا ہے تو بنا لے، ہے جا لے جا۔ وہ خوش خوش آئے گا یا اللہ میں نے ایک نیکی مجھے مل گئی ہے، اب مجھے جنت میں داخل۔ اللہ فرمائے گا کس سے لیے، جانتا تو وہ خود ہے۔ یا اللہ تیرا فلاں بندہ اس کے پاس ایک ہی زندگی بھر کی نیکی تھی، اللہ فرمائے گا اس کو بھی بلا کے لے آ، اس نے اس عالم کے اندر تیرے ساتھ مہربانی کی ہے کہ جب بیٹا باپ سے بھاگتا ہے، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہے، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے، کوئی کس کا خیال کرنے والا نہیں، اور تو نے ایسے عالم میں فرمایا جا تو بھی بخشا گیا، یہ بھی بخشا گیا ہیں۔ تو اللہ کی رحمت تو ایسی ہے میاں ہیں۔ ایک شخص کو اللہ فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں، پکڑو اس کو اور ڈالو جہنم کے اندر۔ وہ دوڑے گا فرشتوں سے ہاتھ چھڑا کے، خود ہی جہنم کی طرف دوڑ پڑے گا ہیں۔ تو کہے گا اللہ رک جا، سارے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور مانگنی چاہیے، نبی پاک نے بھی مانگی ہے، تو یہ جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے۔ کہے گا مولا دنیا میں تو تیری کوئی بات مانی نہیں، چلو آج ہی مان لوں۔ اللہ فرمائے گا جا میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ پھر ایک بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، فرشتے لے جا رہے ہوں گے، مڑ مڑ کے ایسے پیچھے دیکھے گا بار بار۔ اللہ فرمائے گا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا تو نہیں تو کہا میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہوں شاید تیرا کرم ہو جائے۔ فرمایا جا تجھے بخش دیا ہے۔ اور بندہ خود ہی بولے ہم نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، تو پھر اس نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے نا، اپنی طرف سے ناشکری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میرا شکر ادا کرو گے میں اور دے دوں گا، ناشکری کرو گے تو پھر میں عذاب بھی دوں گا ہیں۔ اس لیے رحمت دا دریا الہی پریا بگدا تیرا، جے ایک قطرہ مولا بخشے مینو تے کم بن جاندا ہے میرا، رحمت دا می پاوی خدایا
تے باغ سکا کرے ہریا بوٹا آس امید میری دا تے کر دے میوے پریا۔ یا اللہ میری خطاؤں کی بھی حد نہیں ہے کوئی، لیکن تیری رحمت کا بھی کوئی شمار نہیں ہے۔ میری خطائیں بھی بے شمار، تیرے کرم بھی بے شمار ہے۔ جے میں ویکھاں بلاولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت تیری تے بلے بلے بلے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نیکیوں کا پلڑا جو ہے مغلوب ہو جائے گا، گناہوں کے پلڑے کا وزن غالب ہو جائے گا۔ اب مایوس ہوگا بندہ، اب تو جہنم مقدر ہے۔ اور فرمایا اتنے میں کیا ہوگا، وہاں ایک بادل کی مانند ایک چیز آ جائے گی، دریافت کیا جائے گا، وہ بادل کا جو ٹکڑا اس کی مثل کو چیز آئے گی سفید سی۔ تو اللہ بندے سے پوچھ جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ وہ جواب دے گا میں اس کو اپنے عمل کے طور پہ تو نہیں پہچانتا، میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے لوگوں کو بھلائی کی یعنی دین کی تعلیم دی تھی، لوگوں کو دین سکھایا تھا، لوگوں کو دین کی تعلیم دی تھی، اور تیری تعلیم کی وجہ سے لوگوں نے اس پہ عمل کر لیا تھا۔ فرمایا ان کے عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا اور ان کو بھی بخش دیا۔ اس لیے دین کی باتیں آگے پہنچانا بڑا فائدہ ہے۔ لوگ نہیں پہنچاتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، ہاں برائی کو فوراً پہنچا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اتنی تیزی سے ہوا بھی نہیں چلتی جتنی تیزی سے جو ہے یہ برائیاں پھیلتی ہیں، فوراً آسرا نہیں ہوتا۔ اگر یہی بندہ نیکی پھیلانے میں آسرا نہ کرے اور پتہ نہیں تیری ایک نیکی کہاں تک پہنچ جائے، یہاں سے اٹھے تو دنیا کے دوسرے کنارے پہ پہنچ جائے۔ پہنچی ہے کہ نہیں؟ بابا خادم حسین رضوی نے عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیا کہ نہیں دیا ہے؟ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کے خدمت پہ لا۔ تو بھائی نیکی بھی تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ہو کوئی کرنے والا نیکی اور کرے بھی اخلاص کے ساتھ۔ زمانے گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن نیک لوگوں کی نیکیاں یاد کر کے آج بھی ان کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ آپ پہنچا دیا؟ یا رسول اللہ کی صدائیں گھر تک پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی؟ چھوٹے چھوٹے بچے تو لوگ گناہ پہنچانے میں آسرا نہیں کرتے، تم نیکی کرنے میں آسرا نہ کیا کرو، بلکہ گناہ کا خیال آئے تو کوشش کرو اس سے بعد اپنے آپ کو رکھنے کی، نیکی کا خیال بھی آئے تو کرنے میں جلدی کر دیا کرو۔ بعض اوقات شیطان جو ہے انسان کو روک لیتا ہے، اللہ اس کے فتنوں سے محفوظ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ نیک بات ہے کہ جو تم نے دنیا کے اندر دین کی صورت میں لوگوں کو دی تھی، اور اللہ نے تیری نیکی کو ضائع نہیں کیا، قائم کر دیا۔ اور بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں دین کے لیے جو کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ نیکی احد پہاڑ جتنی بھی بن جاتی ہے۔ اب ایک اور روایت بڑی پیاری جو امام اعظم نے عطا بن صائب سے، انہوں نے ابھی مسلم الغرض سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا، اور ابو ہریرہ نے اس روایت کو براہ راست نبی پاک سے لیا ہے۔ آپ روایت بھی سنو اور ایمان تازہ کرو، کیسی پیاری پیاری حدیثیں ہیں۔ فرمایا قال اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما القیتہ فی جہنم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، زبان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، یعنی نبوت والی زبان سے اللہ کے محبوب نے اللہ کے کلام کو ادا فرمایا۔
بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کبریائی میری اوڑھنے والی چادر ہے، عظمت میرا تحمد ہے۔ جو شخص ان دونوں میں کسی ایک کے حوالے سے میرا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب اس حدیث کی وضاحت تشریح بھی ہونی چاہیے، ویسے حدیث کیسے سمجھ آئے گی؟ بہت سارے لوگ صرف عربی عبارتیں پڑھ کے کہتے ہیں حدیث میں یہ آیا ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کی تشریح کیا ہے۔ ایک حدیث کی تشریح کے اندر، مسئلہ نکالنے کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ صبح سے شام ہو جاتی تھی، اور کتنے چوٹی کے علماء بیٹھتے تھے، 40 افراد، 100 افراد، ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی تھی اور پائے کے عالم ہوتے تھے سارے ہیں بھائی۔ 150 ہجری کے اندر جو علماء ہوں گے کیسے ہوں گے؟ تابعین کا زمانہ ہے، ایک حدیث سے مسئلہ نکالنے کے لیے صبح سے شام ہو جاتی تھی۔ یہاں کوئی 1 گھنٹہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم حدیث نہیں سیکھ سکتے نہ پڑھ سکتے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو حدیث سے بڑا پیار کرتے ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں جنہیں حدیث سے محبت ہو جائے، اور حدیث کو پڑھا کرو، حدیث سے محبت پیدا کرو، حدیثوں کو یاد کیا کرو، حدیث سے عشق کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں یاد کرنے والا قیامت کے دن علماء اور نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حدیث کی بڑی شان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کبریائی میری اوڑھنے والی چادر ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ جس نے دنیا میں غرور کیا، تکبر کیا، تو اللہ فرماتا ہے اس نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا۔ بھائی کوئی بڑا آدمی جا رہا ہو، آپ اس کی چادر پکڑ کے کھینچ لیں، کیا وہ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالے گا؟ دے مارے گا ایک، تو نے میرے کپڑے کو کھینچ دیا ہے، تو کبھی بھی وہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو حاکموں سے بہترین حاکم ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، تیرے رب سے بڑا حاکم کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے غرور و تکبر کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم غرور کرو اور تکبر کا مظاہرہ کرو، یہ میری شان ہے کہ میں رب ہوں، میں پروردگار ہوں۔ تو فرمایا تکبر کئی صورتوں میں ہوتا ہے، بہت سارے اپنے الفاظ سے تکبرانہ الفاظ بول جاتے ہیں اپنی زبان سے، بہت سارے اپنے لباس سے غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت سارے اپنے عہدوں پہ بیٹھ کے غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں مختلف صورتوں میں۔ فرمایا کہ میں نے بندے کو خاک سے بنایا ہے اور خاک ہی کے اندر جانا ہے، لہذا اس کو زیبا نہیں دیتا کہ غرور و تکبر کا مظاہرہ کرے، بلکہ وہ عاجزی و انکساری کرے ہیں، اور جو عاجزی و انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عظمت کے اور شان عطا فرما دیتا ہے، اس کی عزت و عظمت کو اور 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اور اگر تکبر کرے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے عام بندہ ہو، تو پھر پکڑ بھی کر لیتا ہے، اور کیسی پکڑ کرتا ہے؟ فرمایا جیوں کیر کماون لگدا تے کون کوئی جو چھٹدا تے رحمت اس دی جگ مساوے تے ہر ایک نعمت لٹدا۔ اچھا ایک تکبر یہ بھی ہے، یہ جو ہے ٹخنوں سے شلوار نیچے کر دینا اس طرح، یہ بھی تکبر کی علامت ہے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ لہذا جب بھی کپڑے سلواؤ تو کم سے کم اس کو چھوٹا رکھو کہ یہ ٹخنوں سے اوپر رہے، ٹخنوں سے تھوڑا اوپر رہے۔ ایک بات، یہ مسئلے کو سن لو غور سے، بہت سارے جو ہے نا یہاں تک لے آتے ہیں، یہ پنڈلیوں تک، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہاں ٹخنوں سے اوپر رکھو یہاں تک۔ اور اس میں بھی 2 باتیں، اگر کسی کی شلوار یا تہمت بڑا ہو گیا، بن گیا بڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نیت تکبر کی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں لفظ آیا جس نے تکبر کی نیت سے ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھا وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔
اس کو نوٹ کرو اس بات کو، تکبر کی نیت سے کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ جس کی تکبر کی نیت نہ ہو لیکن اس بن گیا ہو تو وہ جہنم میں نہیں جلایا جائے گا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں حالت نماز کے اندر، اگر بن گیا ہے تو اس حالت میں پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے بڑی ہے اور یہ اس طرح ایسے اڑس لی، بعض اڑس لیتے ہیں نا، ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر، ان کی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ اور مکروہ تحریمی کے ساتھ جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں وہ واجب الادا ہے، ان کا لوٹانا واجب ہے۔ جن کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا ان کے لیے معافی ہو گئی، اب مسئلے کا پتہ چل گیا، اب کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ خدا بھول پہ پکڑ نہیں کرتا ہے۔ اور اگر مسئلے کا پتہ چل جائے اور پھر اس کے خلاف کرے تو پھر قابل گرفت ہے شریعت کے مسائل۔ تو اس لیے اپنے کپڑوں کو اس طرح سلوانا چاہیے، اور یہ جو اوپر کر لیتے ہیں بالکل پنڈلی کے اوپر چڑھا لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ منع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ کئی حدیثوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو بڑی طرزیں لگا لگا کے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، قرآن بڑا پیارا پڑھیں گے۔ نمازیں صحابہ کے بارے میں فرمایا تمہارے سے ان کی نمازیں بھی بڑی ہوں گی، قراتیں بھی اچھی، نمازیں بھی لمبی، اور ان کے کپڑے پنڈلیوں سے اوپر ہوں گے، یعنی پنڈلیوں تک یا پنڈلیوں سے اوپر، اور سر سے گنجے ہیں، وہ دین سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ بھی منع ہے، میں نے اس روایت کی ہر طرح سے تشریح کر دی ہے، اب مزید ٹائم نہیں ہے تو اس چیز سے بھی بچنا ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے، ٹخنوں سے نیچے تکبر کی نیت سے کپڑا لٹکایا تو جہنم میں۔ اچھا کچھ رعایت ہے، ہمارے آپ کے لیے کوئی رعایت نہیں، لیکن مسئلہ میں حدیث سے ہی نکالتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمان جاری کیا، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے ابو بکر کا کپڑا زمین پہ ہوتا ہے۔ فرمایا میرا ابو بکر ان میں سے نہیں ہے، میرا ابو بکر جنتیوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا میں نے والد صاحب کو بھی دیکھا ہے، ہم تو بزرگ ہے، یہاں تو ساری شلواریں قمیض چلتی ہے، تہمت باندھنا نبی پاک کی سنت ہے، اگر کوئی باندھے تو سبحان اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، پیٹ مبارک جو ہے وہ بڑا ہوا تھا، اچھا بڑا ہوا پیٹ ہو، تہمت باندھے تو اکثر نیچے لٹک جاتا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر کے اندر تو غرور و تکبر کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ تو ایسے عاجز اور مسکین شخص تھے کہ جب مدینہ میں میرے آقا داخل ہوئے، لوگ سمجھ رہے ہیں حضور یہ ہیں، انہوں نے اپنی قمیض اتار کے حضور پہ سایہ کرنا شروع کر دیا، ایسے عاجز اور مسکین انسان۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ما صب اللہ فی صدری اللہ وقص فی صدری ابا بکر، جو اللہ نے میں مصطفیٰ کے سینے میں ڈالا ہے میں نے سارا ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی نے سوال کیا تو حضور نے جواب یہ دے دیا، فرمایا جو بھی کپڑا گھسیٹ کے چلے یا ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں جلایا جائے گا اگر تکبر کی نیت سے، میرا ابو بکر اس سے مستثنا ہے، اس سے بری ہے ابو بکر۔ تو قیامت تک کے لیے یہ دروازہ بھی بند کر دیا، سب کے اوپر حکم لگا ہے کوشش کرو شلوار یا تہمت ہو تو اس کو اوپر رکھو، لیکن فرمایا ابو بکر جیسے بھی کرے گا جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ یہ ایک علیحدہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو حضور نے عطا فرمائے ہیں۔ وقت ہو گیا ہے کہ بہرحال یہ 3-4 روایتیں ابھی تک میں نے آپ تک پیش کی ہیں، اور دعا ہے جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے، اعلان سماعت فرما لے۔